آج سے 500,000 سال پہلے جو قومیں اس دنیا میں رہتی تھیں وہ اپنا خزانہ گھروں میں رکھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے آس پاس مختلف جگہوں پر زمین کے نیچے دفن کر دیتے تھے، اور ان جگہوں کا علم صرف انہی لوگوں کو ہوتا تھا۔ آج ہم کچھ ایسے ہی خزانوں کی بات کریں گے جو ہزاروں سال پرانے ہیں لیکن آج کل کے دور میں لوگوں کو غلطی سے مل گئے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں اور ان کو یہ خزانہ کیسے ملا۔ نمبر 1، سویڈن کے شہر گوٹ لینڈ میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ شوٹنگ کے دوران عملے کو غلطی سے ایک بہت پرانا خزانہ مل گیا۔ اس خزانے میں 150 پاؤنڈ چاندی، 50 پاؤنڈ پیتل اور بے شمار جواہرات شامل تھے، جن میں زیادہ تر خزانہ سکوں کی صورت میں تھا۔ یہ خزانہ ایک چھپر کے فرش کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ یہ خزانہ 9ویں صدی کا ہے، یعنی قریب 1200 سال پرانا، جب وائکنگز کا دور تھا۔ یہ وائکنگ کے دور کا اتنا بڑا خزانہ تھا جتنا گوٹ لینڈ کے لوگ سویڈش بادشاہ کو 5 سال کا ٹیکس دیتے تھے۔ جس زمین سے یہ خزانہ برآمد ہوا، اس کے مالک کو $240,000 انعام کے طور پر دیے گئے، جو تقریباً 1,80 لاکھ روپے بنتے ہیں، جبکہ اس خزانے کی اصل قیمت اس سے کئی گنا زیادہ مانی جاتی ہے۔ نمبر 2، نک میڈ ایک ٹینک کلیکٹر ہے جو امریکہ میں لوگوں کو مختلف ملٹری وہیکلز پر سواری کا تجربہ فراہم کرتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے نک اکثر پرانے ٹینکس خریدتا اور انہیں ریفربش کرتا ہے۔ 2017 میں اس نے ایک پرانا ٹینک $40,000 میں خریدا، لیکن نک کو کیا پتہ تھا کہ یہ ٹینک اس کی زندگی بدل دے گا۔ جب نک نے اپنے میکینک کے ساتھ اسے ریفربش کرنا شروع کیا اور فیول ٹینک نکالا تو حیرت انگیز طور پر اس کے اندر سے 5 خالص سونے کی اینٹیں نکل آئیں، جن کی قیمت اس وقت $12 لاکھ تھی، یعنی تقریباً 90 کروڑ روپے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ گولڈ بارز شاید عراق میں جنگ کے دوران سولجرز کو ملی ہوں گی، جنہوں نے انہیں فیول ٹینک میں محفوظ کر دیا ہوگا، لیکن شاید جس نے انہیں چھپایا تھا وہ مارا گیا ہوگا، اس وجہ سے یہ خزانہ اسی میں چھپا رہا۔ نمبر 3، ایسٹ انگلینڈ میں ایک زمین کے مالک کا ہتھوڑا کھیتوں میں کہیں گم ہو گیا۔ اس نے اپنے دوست ایرک لاس کو کہا کہ وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے مدد لے کر تلاش میں اس کی مدد کرے۔ ایرک کے میٹل ڈیٹیکٹر نے ایک جگہ پر بہت مضبوط سنگل دیا اور کھدائی پر وہاں سے ایک خزانے سے بھری پیٹی نکلی، جس میں 14,780 گولڈ اور سلور سکے اور 200 سے زائد جواہراتی اشیاء موجود تھی۔ ایرک اور زمین کے مالک نے اس کی خبر انگلینڈ کی گورنمنٹ کو دی اور آرکیولوجسٹس نے وہاں سے مزید 60 پاؤنڈ کے سکے برآمد کیے۔ اس خزانے کی کل مالیت $50 ملین سے بھی زیادہ تھی، جو تقریباً 375 کروڑ روپے بنتی تھی۔ گورنمنٹ نے ایرک کو $2.3 ملین انعام میں دیے، جو اس نے اپنے دوست کے ساتھ بانٹ لیے۔ نمبر 4، ایک سکوبا ڈائیور کو فلوریڈا کے سمندر میں ایک سونے کی چین ملی جس کی قیمت $700 تھی، لیکن اسی چین کے ملنے کی وجہ سے اس نے ایک بڑے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ سمندر کی تہہ میں اس کے میٹل ڈیٹیکٹر نے ایک زوردار سگنل دیا۔ جب اس نے وہاں سے مٹی ہٹائی تو 50 خالص سونے کے سکے نکل آئے، جن کی قیمت $10 لاکھ یعنی 7.5 کروڑ روپے تھی۔ یہ سکے تقریباً 200 سال پرانے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر میں طوفان کے باعث کئی بحری جہاز ڈوب چکے ہیں، اور شاید یہ سکے بھی ایسے ہی کسی جہاز سے آئے ہوں گے جو حادثے کا شکار ہو کر سمندر کی تہہ میں جا دھنسے۔ نمبر 5، جیمی الیور دنیا کا ایک معروف شیف ہے۔ اس نے مانچسٹر میں ایک نیا ریسٹورنٹ کھولنے کے لیے ایک پرانی عمارت خریدی۔ جب اس عمارت میں رینوویشن کا کام شروع ہوا تو ورکرز کو دیوار کے اندر سے $1.7 ملین یعنی تقریباً 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کا خزانہ ملا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بلڈنگ میں کبھی ایک بینک تھا جسے مڈلینڈ بینک کہا جاتا تھا، جہاں لوگ اپنی قیمتی اشیاء محفوظ رکھتے تھے۔ 1989 میں مڈلینڈ بینک خسارے میں گیا تو HSBC نے اسے خرید لیا، لیکن 1992 میں HSBC کو یہ برانچ بند کرنی پڑی۔ بینک نے کسٹمرز کو مطلع کیا کہ وہ اپنے سیف ڈپازٹ باکسز خالی کر لیں، اور تقریباً تمام لوگوں نے اپنے باکس خالی کر لیے، مگر چند لوگ نہ آ سکے۔ بینک نے ان کے باکس توڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن کچھ باکس ایسے تھے جنہیں توڑنے سے عمارت کو نقصان پہنچ سکتا تھا، تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ 20 سال بعد جیمی الیور کے ریسٹورنٹ کی رینوویشن کے دوران یہ خزانہ برآمد ہوا، لیکن یہ HSBC بینک کو واپس کر دیا گیا۔